السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کو پاکستان میں عمومی طور پر بڑے خبریں آیا کرتی تھیں، کبھی سیاسی لحاظ سے اور کبھی قانونی لحاظ سے عدالتوں سے بڑے فیصلے آتے رہے۔ لیکن گزشتہ کچھ مہینوں سے جمعے کے دن بھی ایک بڑی خبر آتی جو کہ بنیادی طور پر پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ہوتی ہے۔ تو آج بھی رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان ہونا ہے۔ کیا سینیریو ہے، حکومت کیا غور کر رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی یا اضافہ، یا اب تک جو تیاری کی گئی ہے، جو ورکنگ کی گئی ہے وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرولیم لیوی تو کم کی گئی ہے لیکن کلائمیٹ لیوی بڑھا دی گئی ہے، ساتھ میں ہی پیٹرولیم پرائسز اسٹیبلائزیشن فنڈ بھی قائم کیا جا چکا ہے۔ تو یہ سارے اقدامات تو ہو رہے ہیں، لیکن ریلیف کے جو امکانات ہیں وہ کیوں محدود ہوتے جا رہے ہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ بینک آف پنجاب کی ریٹنگ پاکرا نے AA+ سے بڑھا کر AAA کر دی ہے، جس کے نتیجے میں بینک آف پنجاب پاکستان کا پہلا پروونشل گورنمنٹ کا، یہ پروونشل جو بینکس ہیں اس میں پہلا بینک بن گیا ہے جس کی پاکرا نے ریٹنگ AAA کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ بینک آف پنجاب نے اپنے منافع میں ریکارڈ اضافہ کیسے کیا، 2 خرب روپے سے زائد کے جو ڈپازٹ تھے یہ کیسے ممکن ہوئے؟ اگر بینک آف پنجاب اتنا بڑا مائل سٹون اچیو کر سکتا ہے تو ہمارے دیگر بینکس پیچھے کیوں ہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور دنیا بھر سے بڑی نامور اہم شخصیات ایران پہنچ رہی ہیں، اور پاکستان کی بھی ٹاپ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اور پاکستان کی کیبنٹ، چیئرمین سینٹ اور دیگر اہم شخصیات ایران پہنچ چکی ہیں۔ کل یہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ آیت اللہ خامنئی کی شخصیت کیسی تھی، کیا ان کا لائف سٹائل تھا، ان کی زندگی کی سٹرگل کیا تھی، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ تو خالد صاحب، آج اپنے شو کے آغاز میں ہی عوامی مفاد کی خبر کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جمعۃ المبارک ہے اور لوگوں کی نظریں جمی ہوتی ہیں کہ آج ہمیں بڑا ریلیف ملے گا، بالخصوص جب سے ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے پاکستان کی کامیاب ثالثی کے نتیجے میں، تو کروڈ آئل کے پرائسز ریکارڈ نیچے آ چکی ہیں، اور عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں پری وار یعنی کہ 27 فروری کو جس لیول پر پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں تھیں اس پر قیمتیں کب جائیں گی، اس کے مطابق ہمیں ریلیف ملنا چاہیے۔ اور اگرچہ کہ حکومت نے درمیان میں اسی عوامی توقعات اور دباؤ کے نتیجے میں ایک مرتبہ 74 روپے فی لیٹر پیٹرول سستا بھی کر دیا، اس کے لیے آئل ریفائنریز، آئل مارکیٹز کمپنیز، ان کے مارجن میں کٹوتی، فارمولا چینج، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑا۔ اور اس وقت بھی کیبنٹ کے کچھ اہم ترین سینئر وزراء نے اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ اتنی بڑی ڈکریز جبری طور پر نہ کریں، آنے والے دنوں میں آپ کو مشکلات ہوں گی، کیونکہ پھر آپ کو قیمت بڑھانی نہ پڑ جائے، اور جب بڑھانی پڑ جائے گی بڑا بیک لیش آئے گا، عوام کو مزید ہمیں عوام کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ریئلسٹک چلنا چاہیے۔ لیکن پرائم منسٹر اور کچھ اور دیگر لوگ کنونسڈ ہے کہ نہیں، بس ایک دفعہ تو ایسا ہم ریلیف دیں کہ لوگ پچھلی اضافے کو بھی بھول جائیں۔ لیکن لوگ پچھلے اضافے کو بھی نہیں بھول رہے اور اس ریلیف کو یاد رکھنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈو مور، ٹھیک ہے، وہ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے عوام کے ڈو مور، لیکن اب جو نا کام پھنس گیا خالد صاحب۔ صحیح ہے، ڈو مور یعنی کہ مور ڈکریز اب نہیں ہو پا رہی۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو IMF کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ہم نے اپنے پیٹرولیم لیوی کا جو ٹارگٹ تھا جو گزشتہ مالی سال میں 1468 ارب تھا، ہم اس کو 1700 ارب سے بھی اوپر لے گئے۔ اس کا امپیکٹ تو آنا ہے۔ کلائمیٹ لیوی ہم نے اس میں کلائمیٹ سپورٹ لیوی ڈالی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک پرائس اسٹیبلیشن فنڈ بھی ہم نے قائم کر لیا ہے۔ تو اب حکومت کے اندر نہ سمجھے کہ حکومت کی جو دلی خواہش ہے نا وہ یہی ہے کہ جو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پرائسز یہی 300 پر لیٹر کے آس پاس رہیں۔ اچھا، اب آج جمعۃ المبارک ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ آج کی جو ورکنگ اب تک کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے پیٹرول اور ڈیزل کے پلیٹس میں پبلش ہونے والی پرائسنگ تھی، موجودہ ہمارے ٹیکسیشن کا ریٹس ہیں پیٹرولیم لیوی، اس کے مطابق ڈیزل کی جو ورکنگ ہے 10 روپے فی لیٹر اضافے کی۔ اچھا، ہائی اسپیڈ ڈیزل 10 روپے فی لیٹر اضافے کی اس کے اوپر ورکنگ ہے۔ اس کے ساتھ پیٹرول اس میں تقریباً کوئی 5 سے 6 روپے کے آس پاس کمی ہے، 4.5-5 روپے کے آس پاس۔ تو یہ پھر نو چینج کی طرف جا سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی لیکن جب آج میں نے یہ اسٹوری حاصل کی تو اس وقت تک
جو آج پلیٹس کا ڈیٹا آنا تھا وہ ریلیز نہیں ہوتا، غالباً پاکستانی وقت کے مطابق 4-1 بجے تک نا آتا ہے، تو ہماری ریکارڈنگ سے پہلے وہ ڈیٹا بھی نہیں آیا تھا، تو اس میں اگر شاید کوئی سبسٹینسیو اگر ڈکریز ہو تو شاید اس کا امپیکٹ آ جائے، لیکن فی الحال امکان نہیں ہے۔ امکان کیا ہے کہ ڈیزل ہم نے بتایا کہ وہ انکریزنگ ٹرینڈ ہے، مہنگا ہونے کی طرف جا رہا ہے، جو کہ عوام کے لیے بڑا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ پیٹرول میں ڈیزل کے مقابلے میں کمی ہے، مطلب 4.5-5 روپے، لیکن چونکہ پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے اب مزید عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا، جس کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے قیمتوں کو نو چینج کیا جائے گا، ان کے برقرار رکھا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ جو عوام کی توقعات تھی کہ یار 35 روپے فی لیٹر ہو ریلیف دو سانو، کوئی 40 روپے پیٹرول ڈیزل ہو سستا کرو، تو فی الحال ڈو مور دا اے مطالبہ پورا نہیں ہونے لگا جی، یعنی کہ آج رات سے آپ کو بڑا ریلیف نہیں مل سکتا۔ ہاں گورنمنٹ کے پاس جو آپشن ہے اس کو کوئی مینیج کرے گی نو چینج کی، تو لہٰذا اب اس ذہن سے نکلنا ہوگا، ان توقعات سے نکلنا ہوگا، ادروائز جو ہے نا جو پرائسنگ فارمولہ بنا ہوا ہے اور جو ٹیکس کا ریٹ ہے اس کے مطابق اب آنے والے دنوں میں کوئی ہمیں بڑی ڈکریز نہیں مل رہی، لیکن ایک کام خالص صاحب گورنمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے، اب ویکلی پرائسنگ سے نکلے، ٹھیک ہے، یہ بڑا افیکٹ کر رہی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، آپ کے ویک فورٹ نائٹلی پہ ایٹ لیسٹ لے جائیں، آپ منتھلی پہ نہیں جائیں گے ظاہر ہے، فورٹ نائٹلی بھی جائیں تو اس میں کوشچن جو انکریز کا ہے ڈکریز کا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی چیزیں وہ امپیکٹ کرے۔ اب یہ سچویشن تو نہیں ہے نا کہ پرائس نے $30-20 رات کل اگلے دن اوپر چلے جانا ہے، اب تو سینیریو اب نیا ہارمس کا چینج ہو چکا ہے، تو ان کو میرے خیال میں اب ویکلی سے فورٹ نائٹلی پرائسز پر جانا چاہیے۔ بٹ صاحب ایک بات جو ہے نا ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ WTI جو ہے ایک پروڈکٹ ہے، نام رکھا ہوا ہے، اس کے تحت جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ اس کا فائدہ جو ہے یا اس کی جو ہے وہ جو مخصوص ہے وہ امریکہ کے لیے ہے، برنٹ جو ہے وہ یورپ کے لیے بھی مخصوص ہے اور امریکن کنٹریز کے لیے بھی مخصوص ہے، لیکن اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر برنٹ جو ہے 71 پہ آ گیا تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا لینا دینا ہے عرب لائٹ کروڈ سے، وہ ابھی بھی $78 پہ ہے جی، اور اس کے ساتھ جو ڈائریکٹ پرائسنگ فارمولہ ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی فنش پروڈکٹ کے ساتھ ہمارا جو ہے نا پلیٹ پہ وہ آتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے جو گورنمنٹ کی میڈیا ٹیم ہے وہ میزریبلی فیل ہوئی ہے کہ اس نے کیسے سمجھانا ہے لوگوں کو، وہ آپ اس کو برنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ برنٹ کے ساتھ اگر کوئی پاکستان کا کوئی فارمولہ لنک ہے تو وہ LNG کا ہے۔ LNG کو ہم نے وہ جو ٹرن پرائس ہم نے کی ہوئی ہے قطر کے ساتھ، تو وہ 13.37% آف دا برنٹ کے ساتھ اس کو ہم نے لنک کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے عرب کروڈ آئل سے یا فنش پروڈکٹ سے ساتھ لنک نہیں کیا ہوا۔ لیکن جب آتی ہے بات پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں کی، تو جو ہمارے ہاں جو دبئی پرائس اور عمان پرائس جو ہوتی ہے وہ انفورس ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور وہ جو فنش پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کی قیمت کا امپیکٹ ہم پہ آتا ہے، تو اس کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ ہمارا برنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری بات بٹ صاحب یہ ہے کہ وہی جو ہم نے پیٹرولیم لیوی بھی تھوڑی سی پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ جو ہے وہ ہم نے IMF کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ تھی، جب پیٹرولیم لیوی $2.50 لگی تھی، وہ جو ہے وہ اب ہم نے اس نئے سال پہ یعنی فنانشل ایئر 27 والا جو سال جو اب شروع ہو چکا ہے، اس پہ جو ہے 1 جولائی سے وہ 100% انکریز ہو گئی ہے، یعنی $2.50 سے $5، یعنی پیٹرول پہ بھی $5 ہو گئی ہے، ڈیزل بھی $5 ہو گئی ہے، اور HOB سے بھی $5 ہو گئی ہے۔ لیکن اس پہ اس پہ بھی ہو گئی ہے، کیا نام ہے آپ کا بٹ صاحب، فرنس آئل پہ، فرنس آئل پہ بھی $5 ہو گئی ہے۔ تو فرنس آئل کی جو ہے اس پہ جو پیٹرولیم لیوی بھی ہے اور یہ جو ہے جو کاربن لیوی بھی لگ گئی ہے، تو یہ 100% تینوں پروڈکٹس پہ انکریز ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو ہے ہم جو انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ہماری کمٹمنٹس ہیں وہ جو ہے یہاں سے جو پیسہ اکٹھا ہوگا وہ اس پہ ہم نے لگانا ہے، لیکن بہرحال وہ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے وہ کل کی ہمیں دیکھنا ہوگا، لیکن بہرحال یہ ہم سے کلیکٹ ہونا شروع یعنی 1 جولائی سے ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں جو قیمتیں ہیں، قیمتیں کا جو فارمولہ ہے، بے شک اس کے لیے پرائسنگ بٹی صاحب ایک کمیٹی بھی بنی ہے، اس کو دوبارہ اس کو انہوں نے دیکھنا ہے کہ فیوچر میں ہم نے کیسے چلنا ہے، لیکن
بہرحال یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہے اس حساب سے نالائکی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اس کا دفاع نہیں کر سکے اور لوگوں کو سینسٹائز نہیں کر سکے کہ برانڈ کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے بالکل کوئی بھی. بالکل ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو خالد صاحب اب یہ بتائیں ہمیں کہ جب یہ پرائز اسٹیبلائزیشن فنڈ قائم ہو چکا ہے, 80 روپے پر لیٹر ہم نے کرنی ہے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی بھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد گورنمنٹ کا ارادہ لگتا ہے آپ کو کہ جو لوگوں کی خواہش ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں فروری کی سطح پر آ جائیں, بھلے خام تیل کی قیمت کم ہو بھی جائے, فنش پروڈکٹ کی پرائسز کم ہو بھی جائے, تو جو گورنمنٹ نے 2-3 میئرز لیے ہیں, ایک اسٹیبلیشن فنڈ قائم ہو گیا, کافی بڑی کمی ہوتی ہے تو لگتا نہیں کہ حکومت پاس ہم کرے. جی مطلب ایک آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیٹرول, دوسرے لفظوں میں پیٹرول 200 یا 250 روپے لیٹر پر آ سکتا ہے اگر عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم بھی ہو جائیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بٹ صاحب مجھے لگتا ہے کہ اگر بزنس پری وار بزنس یعنی ایز یوزل بھی ہونا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس کا ایک امپیکٹ یہ آئے گا کہ جب تک ہماری جو ریفائنریز ہیں گلف کنٹریز کی جن کو ڈیمیج ہوا ہے وہ جب تک فلی اسٹریم لائن نہ ہو جائیں, اور ایران بھی جو ہے اپنا مارکیٹ میں آئل جو ہے وہ پھینکتا رہے, تو بھٹی صاحب پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپلائی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی اور قیمتیں شاید انٹرنیشنل لیول پہ کافی سبسٹینشلی ریڈیوس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اگر اس حوالے سے ہمیں کافی ریلیف ملتا ہے تو پھر اس صورت میں جو پیٹرولیم پرائسز اسٹیبلائزیشن جو فنڈ بنایا ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی بچت ہو سکتی ہے, اور ہم جو ہے نا ریلیف تھوڑا سا دیں گے اور پورا ریلیف پاس آن نہیں کریں گے. کچھ ریلیف کی جو سیونگ ہوگی وہ ہم جو اسٹیبلائزیشن فنڈ ہوگا اس میں رکھیں گے. ان کیس کوئی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ دوبارہ ہوتا ہے انٹرنیشنل ارینا میں تو پھر جو ایکسٹرنل شاک آئے گا اس کو آبزارو کرنے کے حوالے سے ہم لگائیں گے. لیکن بٹ صاحب جو پیٹرولیم لیوی بھی تھی وہ بھی جب شروع لگائی گئی تھی تو اس میں بھی یہی تھا, جو ہمیں جو چورن بیچا گیا تھا وہ یہی تھا کہ جی اس کو ہم پرائسز کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کریں گے, لیکن وہ نہیں ہوا. وہ پھر ہم جو ہے اپنا جو بجٹ ڈیفیسٹ کو فنانس کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا, ریونیو بڑھانا شروع کر دیا, اسے ہم نے پروجیکٹ بنانے شروع کر دیے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. خاص صاحب آگے بیٹھتے ہیں اور بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار ہونا کچھ بھی نہیں. جی کچھ لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, اور بالخصوص جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر میں اب بہتری نہیں آ سکتی. حکومت اصلاحات کی کوشش ضرور کرتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی, خسارہ ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے کچھ ادارے ایسے ہیں جو نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں, جو نیا باب رقم کرتے جا رہے ہیں, جس کے اندر سب سے بڑی ایک کامیابی حاصل کی اور ایک نئی تاریخ رقم کی ہے بینک آف پنجاب نے. بینک آف پنجاب جس کو پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی پاکرا نے بینک آف پنجاب کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ AA+ سے بڑھا کر AAA کر دی ہے, جبکہ قلیل مدتی ریٹنگ A1+ برقرار رکھی گئی اور بینک کا آؤٹ لک کو مستحکم قرار دیا گیا. خاصب اس ریٹنگ کے بعد بینک آف پنجاب پاکستان کا پہلا اور واحد صوبائی بینک بن گیا ہے جو اعلیٰ ترین کریڈٹ ریٹنگ حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے. اچھا خاصب یہ وہی بینک آف پنجاب ہے جو کہ پبلک سیکٹر میں کام کرتا ہے, جیسے کہ سندھ بینک ہے, جیسے کہ خیبر بینک ہے, اسی طرح بلوچستان کا بھی غالباً بینک آف بلوچستان میری نظر سے مرکز فیڈرل میں تو کبھی نہیں گزرا, شاید وہاں پہ ہو, لیکن پروونشل لیول کے اوپر ہیں. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مطلب سندھ بینک آف سندھ کی تو ہم نے سندھ بینک کی بہت سی دیکھی برانچز, بینک آف خیبر کی بھی ہیں, لیکن یہ پنجاب بینک جو ماضی کے اندر یہاں پر خسارے کا بھی شکار رہا, یہاں بڑے بڑے اسکینڈلز نے جنم لیا. یہاں چونکہ پبلک سیکٹر میں کام کرتا ہے تو صوبائی حکومت کی براہ راست اس کے اندر بہت زیادہ مداخلت ہوتی ہے. صحیح ہے. لیکن ظفر مسعود صاحب جو کہ بینک کے صدر بھی ہیں اور چیف ایگزیکٹو ہیں, ظفر مسعود صاحب نے اس کے اندر آ کے جو اپنا ویژن, اپنی انتھک محنت اور پرخلوص طریقے سے جو انہوں نے اس کو اپنا انپٹ دیا, اس کے نتیجے میں اس بینک نے اب نئی تاریخ رقم کی ہے. ہم تو کہتے تھے ان کو بالخصوص کہ جب اللہ نے ان کو نئی زندگی دی تو کہ اللہ نے آپ سے اب ڈیفینیٹلی کوئی بڑے کام لینے ہیں. تو ایک بینک کو اس لیول تک لے جانا کہ جہاں پہ اس کی کریڈٹ ریٹنگ اب AAA تک پہنچی ہے, اور اس کے جو ڈپازٹس ہیں خالد صاحب وہ 2 کھرب سے تجاوز کر گئے ہیں سال 2025 کے مطابق. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ
اس کریڈٹ ریٹنگ کے میرے ذہن میں تھا کہ یہ کریڈٹ ریٹنگ کی بنیاد کیا؟ عام آدمی ٹیکنیکل معاملہ ہے نا، پوچھنا چاہتا ہے نا کہ کیا وجہ ہوگی کہ اس ریٹنگ کو پہلی مرتبہ پاکستان کا پہلا ہی بینک بن گیا ہے اور جس کو یہ AAA ریٹنگ دی ہے، جو کہ پروونشل لیول کے B لیول کا واحد صوبائی بینک ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعلیٰ کریڈٹ ریٹنگ میں اس کی جمع شدہ رقوم میں مسلسل اضافہ ہوا، جس کو ریٹنگ ایجنسی میٹر کرتی ہے، منافع میں نمایاں بہتری ہوئی، اور رسک مینجمنٹ کے اندر بڑا افیکٹولی انہوں نے اس کو رسک مینجمنٹ کو بھی کنٹرول کیا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو بینک آف پنجاب کا جو کریڈٹ الاؤنس سے پہلے کا آپریٹنگ منافع ہے تقریباً 2 گنا ہو کر 40.7 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں خالد صاحب 98.5% زیادہ ہے۔ اچھا، یہ پہلے ہم نے ریٹنگ کی بات کی، اب یہ منافع میں کیسے زیادہ اضافہ ہوا ہے؟ جی، وہ کیسے ہوا ہے؟ اب اس کی بھی وجہ بتا دیتے۔ اس کی بنیادی وجہ کم لاگت پر زیادہ ڈپازٹس حاصل کرنا ہے، فنڈز کی لاگت میں کمی ہے، بنیادی آمدن میں اضافہ کیا ہے، اخراجات پر مؤثر کنٹرول کیا ہے، اور محتاط رسک مینجمنٹ ایک بڑا فیکٹر رہا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے جو ہمیں ان کا جب بھی بہت بڑی کامیابی ہے، جس میں ظفر مسعود صاحب کو بھی پیغام سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ AAA صرف ایک ریٹنگ نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیشہ ورانہ مہارت، ڈسپلن اور مضبوط بینکاری سے یہ سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایک ایسا مضبوط تجارتی ادارہ بنایا ہے جو اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے پائیدار قدر پیدا کرتا ہے، جبکہ مالی شمولیت، ذمہ دار بینکاری اور پنجاب اور پاکستان کی ترقی کے اپنے عزم پر بھی قائم ہے۔ اس کے ساتھ بینک آف پنجاب جو پاکستان کا نمایاں ڈیجیٹل قرض فراہم کرنے والا بینک بھی بن چکا ہے، جس میں اسمال میڈیم انٹرپرائزز، خواتین کی خود مختاری، کم لاگت رہائشی منصوبوں کے لیے مالی معاونت بھی صف اول میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب کے وہ بڑے پروگرامز جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسان کاروبار، کسان کارڈ، لائف سٹاک کارڈ، اپنے چھت اپنا گھر کے ذریعے سے صوبے بھر کے اندر بینک آف پنجاب نے لوگوں کو یہ سروسز فراہم کی۔ اس کے ساتھ کاروباری افراد، کسانوں کو، خواتین کو اور پہلی مرتبہ قرض لینے والوں کو باضابطہ مالی سہولیات تک رسائی فراہم کی گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ظفر مسعود صاحب نے بھی ویسے حکومت پنجاب کا، اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا، صارفین کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، کیونکہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، جنہوں نے بینک آف پنجاب اور اس کی ٹیم پر انہوں نے اعتماد کیا، اور گورنمنٹ کا ایسا کوئی رول ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا جس کے لیے بینک کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہوں، یا کچھ بینک کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا ہو جو اس کی پروفیٹیبلٹی کے اوپر اس کم اثر کا انداز ہو، اس کا رسک کو بڑھائے یا اس کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ تو الٹیمیٹلی ایک بہترین بینکنگ انڈسٹری کا ایک بڑا نام ظفر مسعود صاحب، ان کا ویژن، ان کی انتھک محنت، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی جو رول رہا، اس کے نتیجے میں پنجاب بینک نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی پاکستان۔ بٹ صاحب، مسعود ظفر صاحب جو ہے نا، ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ایک ادارہ ہے، پورا ایک ادارہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو اکنامک پروڈنٹ پالیسیز ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جو ڈپازٹس ہیں وہ تقریباً 2 ٹریلین سے اوپر چلے گئے ہیں بینک آف پنجاب کے، اور جو آپریٹنگ پرافٹ ہے وہ بھی 40.7 بلین کا ہو گیا ہے۔ جی ایسے ہی، بالکل ایسے کہ اس میں 98% اضافہ، 98.5%، یعنی کہ 99% اضافہ ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اکنامک پروڈنٹ پالیسیز کا نتیجہ ہے، اور یہ ظفر مسعود صاحب یہ وہی ہیں نا جنہوں نے OGTCL کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں بڑا ہیلپ کیا ہے، اور انہوں نے جو لیڈرشپ جو ہے اس وقت احمد حجاج اللہ کے ساتھ مل کر ایک لیتھل کمبینیشن بنایا، اور اس کے نتیجے میں OGTCL جو ہے وہ اپنی ایک نئی بلندیوں پر سفر اس نے شروع کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا بٹی صاحب، ظفر مسعود صاحب جیسے، یہ پاکستان کا ایسٹ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے کام بینک آف پنجاب کے علاوہ بھی بڑے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہنٹ دیتے جائیں جی؟ جی دیتے۔ آپ نے جو سجیسٹ کیا نا کہ بڑے کام لینے کی ضرورت ہے، تو نیکسٹ ویک ہم ایک سٹوری دیں گے شاید آنے والے دنوں میں ظفر مسعود صاحب سے اس ملک اور قوم کے لیے بینک آف پنجاب کو اس بلندی پر پہنچانے سے بھی ایک بڑا کام شاید آنے والے دنوں میں لیا جائے، جس کے فٹ پرنٹس ہمیں پورے ملک کی سطح پر دکھائی دیں گے۔ تو یہ سٹوری ہم ایکسکلوسیو ہے، ایکسکلوسیو ڈیٹیلز کے ساتھ اپنے ویورز کو ہم نیکسٹ ویک شیئر کریں گے۔ تو خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی کا جنازہ کل ادا کیا جائے گا،
28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اچانک حملے کیے اور ان کی کمپاؤنڈ پر حملہ کیا گیا، اور آلدو کہ وہ پہلے ہی واضح کہہ چکے تھے کہ شہادت ان کی آرزو ہے، ایسا ہی، ٹھیک ہے جی، اور اللہ نے ان کو شہادت کے رتبے پر فائز کیا، اور اس کے بعد پوری ایرانی قوم ڈٹ کر کھڑی رہی، امریکہ کی ہیجمنی کو خطے سے ختم کیا، اسرائیل کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، لیکن اس کے بعد حالات کچھ ایسے تھے کہ ان کی نماز جنازہ اور دیگر جو رسومات ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی تھیں، مذہبی رسومات، اور ویٹ کیا جا رہا تھا حالات کے بہتر ہونے کا، اور پھر پاکستان کی ثالثی کی کاوشوں کے نتیجے میں اب حالات ایسے ہیں کہ ان کا نماز جنازہ کل ہونے جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر خیبر پختونخوا، کابینہ کے ارکان، اس کے ساتھ چیئرمین سینٹ، سب لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور بھی پاکستانیوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچی ہوئی ہے اس جنازہ میں شرکت کے لیے۔ آیت اللہ خامنئی صاحب کا جو کردار تھا ایران کے لیے اور ان کی شخصیت تھی، اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیسا ان کا طرز زندگی تھا، کیسے انہوں نے لائف گزاری، اور کیا وہ میسیج دے کے گئے ہیں ایران کے لیے، ایرانی لوگوں کے لیے اور مسلم ورلڈ کے لیے؟ بھٹی صاحب، آیت اللہ خامنئی کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو ایک تو ان کی ہے نا جی کو جد و جہد کی لائف ہے اپنے ملک کے حوالے سے، تھوڑا سا وہ میں ذکر کر دوں گا کہ ان کی جو لائف ہے نا 47 سال کی ایسی لائف ہے جس میں وہ وزیر دفاع رہے ہیں بھٹی صاحب، اور صدر بھی رہے ہیں ایران کے، اور پھر انہوں نے جو راہبر کے طور پہ بھی تقریباً 40 سال کا ٹائم گزارا ہے۔ تو اگر ان کی اس دوران جب وہ ایران کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے عہدوں میں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ انہوں نے بڑی سمپل لائف گزاری ہے۔ وہ آپ کو جب بھی وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے، گپ لگاتے ہوئے نظر آتے تھے، ان سے پیار محبت سے پیش آتے ہوئے نظر آتے تھے، اور زیادہ تر ٹائم ان کا بھٹی صاحب قرآن پاک کی تلاوت میں گزرا ہوتا تھا۔ جب بھی ان کی ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں تو قرآن پاک کو وہ ریسائٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں جی۔ تو لیکن جو ان کی ذاتی زندگی تھی بھٹی صاحب انتہائی سادہ تھی۔ اچھا، وہ ایک پرانا سا چھوٹا سا ان کا ایک پک اپ ٹرک ہے، جو ان کی ساری جو جائیداد ہے نا، ایک چھوٹا سا پک اپ ٹرک ہے ان کا، اچھا، اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کا گھر تھا ذاتی بھٹی صاحب، اور پرانا ایک فرنیچر تھا ان کے پاس، اور یہ تھا کہ کوئی ان کے پاس ریئل اسٹیٹ جائیداد ان کی صفر تھی بھٹی صاحب۔ ان کا فعال جو بینک اکاؤنٹ تھا نا، اس کے اندر صفر اماؤنٹ تھی، کوئی پیسہ ہی نہیں تھا ان کے پاس، یعنی جو ان کے پیسے ہوتے تھے وہ خرچ ہو جاتے تھے مہینے میں، اور آخر دنوں میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس کہ ان کے پاس کوئی بینک میں پیسہ رہتا، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی محل تھا بھٹی صاحب ان کے پاس، یعنی نہ کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں ان کے کوئی شیئرز تھے کمپنیز وغیرہ میں جیسے لوگ کرتے ہیں انویسٹمنٹ، وہ بھی کچھ نہیں تھا۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، یعنی سادگی کی انتہا ہے بھٹی صاحب، اور شہادت کا جذبہ ہے، اور زندگی سے اتنا پیار نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی زندگی گزارنی ہے شیروں کی طرح گزارنی ہے، اور اصولوں پہ مبنی زندگی گزارنی ہے، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ تر تمام اکراس دا بورڈ اسلامک امہ کے وہ ایک لیڈر کے طور پہ ابھرے، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اکراس دا بورڈ شیعہ سنی تمام جو مسلمان تھے انہوں نے فیل کیا کہ ہم نے ایک بہت بڑے راہبر کو، بہت بڑے رہنما کو کھو دیا ہے۔ تو ان کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کی یہی خصوصیات تھی، ان کو زندگی سے اتنا لگاؤ نہیں تھا، دین سے بس لگاؤ تھا، اور شہادت کا ایک جذبہ تھا بھٹی صاحب۔ دوسری طرف آپ آئیں، دوسری طرف ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت، یعنی جو کہ جنگ کے دوران بھی اس کا بیٹا جو ہے پیسے بنا رہا ہے کہ صبح کیا ریٹ ہوگا پیٹرولیم پروڈکٹس کا، کیا نہیں ہوگا، ٹریڈنگ کر رہے تھے، اور انہوں نے اربوں ڈالر بنائے ہیں۔ تو وہ ہر موقع کا اضافہ ہوا ایک سال میں جی، بالکل صحیح۔ تو وہی جو ہے ایک طرف تو اس قسم کی لیڈرشپ ہے جو مادیت پرستی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، ایک طرف وہ لیڈر ہے جو دنیا سے کوئی محبت نہیں کرتی، جتنی بھی زندگی رہی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے طور طریقوں کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان دنیا کے لوگ جو ہیں جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ چلی گئی ہے، اور کل وہ ان کے جو تدفین کے رسومات ہیں اور جنازہ وغیرہ وہ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد بھٹی صاحب جو سیناریو آنا ہے دوبارہ، وہ پھر ٹف جو ہے جو نیگوسیشنز ہیں ایران کے اور
USA کے وہ دوبارہ شروع ہو جانے ہیں. جے ڈی وینس کا میں اس حوالے سے ذکر کروں گا کہ جے ڈی وینس نے یہ بات کی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ اس پورا جو ہم نے MOU جو کیا ہے ہم اس کا سارا لے کر اس کو لنگر آن کر کے اپنے جو ڈپازٹس ہیں ہمارے تیل کے بھٹی صاحب جو اسٹریٹجک ڈپازٹس ہیں, ٹھیک ہے نا بھٹی صاحب, وہ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم فل اپ کریں, ان اسٹوریجز کو ہم دوبارہ بھریں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم وہاں کا جو ہے قیمتوں کو کم رکھیں اور میکسیمم جو ہے فائدہ اٹھا کر تو جو سپٹمبر میں وہاں پہ الیکشنز آ رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت کامیابی حاصل کریں, اور بعد میں دوبارہ مجھے لگ رہا ہے, مجھے جو میں اسیس کر رہا ہوں, یہ دوبارہ جو ہے یہ جنگ کرنے کے موڈ میں ہے اور یہ دوبارہ آ رہے ہیں, لیکن اس میں پاکستان کا رول جو ہے بڑا اہمیت اختیار کرتا ہے. چلیے دوبارہ بھی اپنی خواہش امریکہ پوری کر کے دیکھ لے. ایران نے پہلے بھی بھرپور جواب دیا, اور اگر ایران کے اوپر امریکہ نے اپنی ماضی کی روش اختیار کرتے ہوئے, وعدہ خلافی کرتے ہوئے, دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے دوبارہ حملہ کیا تو شاید امریکہ اور اسرائیل کو پہلے سے زیادہ بھرپور اور سخت جواب ملے گا. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.